الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم اشهد۔ یہ سورہ النساء کی ایک آیت اور اسی طرح بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں وارد شدہ حدیث جو حجۃ الوداع کے حوالے سے ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں اپنے مال کو اور اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ کھانے کا مطلب حاصل کرنا ہے، دوسرے کی جیب سے غلط طریقے سے پیسے مت نکلواؤ، دھوکہ نہ دو کسی کو اندھیرے میں نہ رکھو، کسی کا حق نہ مارو۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال کھانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس میں ظلم ہو رہا ہو اور غلط طریقے سے مال لیا جا رہا ہو، جیسے جھوٹ، دھوکہ، خیانت، ملاوٹ، عیب چھپانا، غصب کرنا، چوری کرنا۔ یہ کھلی خیانت ہے، کھلی طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ باطل طریقہ ہے، اس کو کوئی بھی ذی عقل، ذی شعور انسان اس کو درست نہیں سمجھتا۔ اور ایک طریقہ ہے ایسا کہ وہ خفیہ طریقے سے غلط کھاتے ہیں لوگ، خفیہ طریقے سے، جس طرح خیانت کرنا۔ خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی نے امانت دی ہے اور اسے علم ہی نہیں ہے، آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ کسی کی امانت رکھی ہوئی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر آپ استعمال کرتے ہیں، یا جو یہ مالیاتی ادارے ہمارے دور کے اندر جب سے یہ کرنسی نوٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہ کرنسی نوٹوں کا زمانہ تو ابھی قریب 100-150 سال کی بات ہے۔ آپ کے جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور اس کی ویلیو اور اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ یہ بھی اکل بالباطل ہے، نظر نہیں آتا۔ یا جس کو ہمارے ہاں کرپشن کہتے ہیں، اس کے ثبوت نہیں ہوتے بظاہر، بلکہ جو ماہر کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ماہر اس میدان کے استاد ہوتے ہیں،
وہ کرپشن کے سارے اثرات بھی زائل کر دیتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کی عربی ادب کی بات تھی۔ امرؤ القیس اپنی محبوبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں گھر سے نکلے تو وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور اپنی چادر سے ہمارے پاؤں کے نشانات مٹا رہی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امرؤ القیس اور فلان فلان کہاں گئے ہیں۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ چوری کے اثرات مٹھانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے۔ چوری، کرپشن، خیانت، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ، ان کے نشانات مٹانا یہ پرانے زمانے میں بھی وہ ان کا طریقہ تھا، آج بھی، لیکن اس کے انداز بدل گئے ہیں، طریقے تبدیل کیے گئے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ ظاہری طور پر بھی چاہے وہ چوری ہو، چاہے وہ چھپی چوری ہو، جس طرح قرآن مجید نے بے حیائی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس بے حیائی کی طرف بھی نہ جاؤ جو کھلی بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی کی طرف بھی نہ جاؤ جو چھپی بے حیائی ہے۔ چھپی بے حیائی، جو لوگ بے حیا ہوتے ہیں ان کو بے حیائی کے چھپے طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپائے جاتے۔ تو یہ عقل بالباطل کی مختلف شکلیں ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ مزید تفصیل دہرائی جائے بار بار۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ بات یہ کہ اسلام نے کمانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں وہ بھی معلوم ہے، اور جو طریقے حرام قرار دیے ہیں وہ بھی معلوم ہے۔ لیکن حرام کیے ہوئے طریقوں میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عقل بالباطل نہ ہو، غلط طریقے سے آپ پیسے نہ کمائیں، دھوکے سے نہ کمائیں، ظلم سے نہ کمائیں، جھوٹ سے نہ کمائیں، چوری سے نہ کمائیں، خیانت سے نہ کمائیں، عیب چھپانے سے نہ کمائیں۔ لیکن عیب چھپانا، کسی چیز کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے، آپ اس چیز کو بیچتے ہیں اور آپ خریدار کو وہ نقصان بتاتے نہیں ہیں، تو آپ نے ظلم کیا، آپ نے غلط طریقے سے مال کمایا۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے ایک چیز، مثال کے طور پر یہ پن میں نے 100 روپے کی لی ہے، اس کی قیمت 100 روپے ہے، لیکن میں نے یہ 100 روپے ادھار کی لی ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھار پر جو چیز خریدی جاتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں نقد میں اس کو لیتا تو شاید اس کی قیمت 80 روپے ہوتی، لیکن میں نے ادھار پہ لیا، اس کی قیمت مجھ سے 100 روپے۔ اب میں اگلے والے کو کہتا ہوں کہ میں نے یہ پن لیا ہے 100 روپے کا، اور میں آپ کو بیچتا ہوں 110 روپے کا۔ اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ مرابحہ کا معنی یہ ہے کہ آپ اصل جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس چیز کی، جو اصل قیمت ہے، قیمت خرید، آپ گاہک کو بتا دیتے ہیں، اور اس پر مزید اضافہ کر کے آپ اپنی کمائی کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ 100 روپے کی میں نے لی ہے اور 110 کی آپ کو بیچتا ہوں۔ اب اس نے مجھ سے 110 کا لے لیا یہ پن۔ اب کل پرسوں سے پتہ چلا کہ یہ پن جو اس نے لیا تھا 100 روپے کا تو لیا تھا، لیکن 100 روپے کا تو اس نے لیا تھا ادھار پہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی اصل قیمت 100 روپے نہیں ہے، وہ تو ادھار کی وجہ سے۔ اب اس نے مجھ سے تو زیادہ کمایا، ٹھیک ہے، اس نے ادھار پہ لیا تھا، اگر یہ نقد پہ لیتا تو اس کی قیمت تو 80 روپے تھی۔ اب اسے حق ہے کہ وہ پن مجھے واپس کر دے۔ جب اس کو پتہ چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا، یہ بھی دھوکے میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو چونکہ اسلام کے تجارتی اور مالیاتی نظام کی ان تفصیلات کا علم نہیں ہے، تو کہتے ہیں یار یہ چیز کیسے خراب ہو، یہ چیز کیسے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ ان میں حرمت والا پہلو جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے حرمت والا پہلو، یہ پہلو نہ ہو تو یہ چیز جائز ہے۔ جس طرح قرآن نے فرمایا الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہو، کاروبار ہو، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو اور دونوں پارٹیاں اس پہ راضی ہوں، لینے والا بھی راضی اور دینے والا بھی راضی۔ لیکن وہ رضا جو ہے لینے والے کی رضا یا دینے والے کی رضا، اس کے اندر کوئی ایسی دھوکہ بازی نہ ہو کہ لینے والے کو جعلی طور پر راضی کیا گیا ہے یا دینے والے کو جعلی طور پر راضی کیا گیا ہے، اس سے عیب چھپایا گیا ہے، لینے والے کو دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے ایک آدمی کو کتاب لانے کا کہا بازار سے، اس نے مجھے کہا یار مجھ سے شاید وہ لوگ بہت زیادہ پیسے لیں گے، اس لیے کہ اس نے ایک قصہ سنایا کہ میں ایک مولوی صاحب کے لیے ہدایہ خریدنے گیا بازار، اسخوانی کے قریب جو بازار ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہدایہ، تو دیکھے دکاندار نے مجھے دیکھا کہ یہ آدمی تو ہدایہ والا نہیں ہے، ہدایہ کیا جانتا ہے، ہدایہ کیا ہے؟ کہتے اس دکاندار نے مجھے کہا ہدایہ تو بہت بڑی کتاب ہے اور پورے پشاور میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے، صرف میرے پاس ایک نسخہ ہے اور آپ چاہیں تو میں آپ کو دے دوں۔ تو کہتے ہیں میں نے تو ثواب کے لیے اپنے مولوی صاحب کے لیے لینا تھا، تو میں نے کہا چلو جو بھی قیمت ہو تو 200-300 روپے کی کتاب اس کو 800 روپے میں دے دی۔ اس کو کہتے ہیں غبن فاحش، کہ دیکھنے والے لینے والے کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھا کر اس کو ایک چیز بھیج دی اور اس کی ناسمجھی اور اس کی بے تجربہ کاری سے فائدہ اٹھایا گیا غلط۔ لیکن ان تفصیلات میں آج میں نہیں جاؤں گا، آج میں ایک دوسری بات کہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ اس طرح بیچو گے تو حرام ہوگا، میں تو مرضی سے بیچتا ہوں، میں تو اس پہ راضی ہوں۔ سود کے بارے میں بھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ نے قرض پہ پیسے لیے اور اس قرض کے بدلے آپ نے اس کو سود دینے کا وعدہ کیا، یہ تو حرام کام کیا۔ کہتے ہیں میں تو خوش ہوں، میں تو خوشی سے دے رہا ہوں، میرے اوپر تو کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر میں اپنی مرضی سے دے دوں تب۔ تو آج میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے اور ایک دو باتیں اور، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی پر چھوڑی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا۔ اسی طرح تو بغیر نکاح کے ایک آدمی اور ایک عورت بھی ازدواجی تعلق پر راضی ہو جائے تو کیا شریعت اس کی اجازت دے گی؟ آپ کہ دونوں کہتے ہیں ہم راضی ہیں، وہ چما ہوتا راضی نو کارم نشتہ پہ قاضی کا ہمارے پاس کیا، ہمارے کام میں کیا کام؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ گیدڑ کا گوشت نہیں کھا سکتے، چاہے گیدڑ بھی راضی ہو اور تم بھی راضی ہو۔ آپ کہیں کہ گیدڑ بھی مرنے کے لیے راضی اور میں بھی کھانے کے لیے راضی ہوں، تو آپ کھائیں گے گیدڑ کا گوشت؟ سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں راضی ہوں تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ ہماری مرضی پر نہیں چھوڑا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ ان شرائط اور ان قیود اور ان پابندیوں کا لحاظ کر کے، جس طرح تجارت ہے آپ تجارت کریں، لیکن آپ کس چیز میں تجارت کریں؟ آپ شراب میں تجارت نہیں، آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن آپ شراب نہیں بیچ سکتے، شراب نہیں بیچ سکتے۔ شراب مال نہیں ہے، آپ کہیں کہ مال تو ہے، وہ تو بکتا ہے، اس کی تو قیمت لگی ہوتی ہے۔ قیمت شریعت میں ایک لفظ قیمت کا بھی ہے، ایک لفظ ثمن کا بھی ہے، ایک لفظ مال متقوم کا بھی ہے۔ ثمن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جس کی اصل قیمت کیا ہے، اس پن کی اصل قیمت 80 روپے ہے، لیکن یہ میں نے خریدا ہے 100 روپے میں، 80 روپے اس کے لیے ثمن ہے، ثمن اس کی اصل ویلیو ہے، اور اس کی قیمت جو میں نے دی ہے، کبھی کبھی میں اصل ویلیو سے زیادہ پر ایک چیز لیتا ہوں، کبھی اس کی جو اصل ویلیو ہے اس سے کم پر لیتا ہوں۔ تو جس
جو قیمت میں نے اس کی ادا کی اس کو عربی میں قیمت کہتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ فقہ کی اصطلاحات یہ سمجھنی ہوں گی یہ چیزیں، اور یہ میں اسی لیے کہتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن، عام لوگوں کے ذہن میں آ جائے۔ اسی طرح عربی زبان میں دین ہے اور قرض ہے۔ دین کے لیے ہماری اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، انگریزی میں لفظ ہے لائبلٹی، لیکن اردو میں کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے دین کے لیے۔ قرض اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی 100 روپے 1000 روپے ایسا قرض لے لیں کہ یہ مجھے قرض دے دے، اس کو قرض کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو قرض کہا جاتا ہے۔ عربی میں قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقد کسی کو دے دیں۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ لین دین میں کوئی چیز کسی کے ذمے رہ جائے۔ لین دین میں آپ سے ایک چیز خریدتا ہوں، کچھ پیسے میں نقد دے دیتا ہوں، کچھ میرے ذمے لائبلٹیز اور جو کیا کہتے ہیں اس کو ذمہ داری رہ جائے، اس لائبلٹیز کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ دین۔ تو میں کہہ رہا تھا ثمن ہے، قیمت ہے، اور ایک لفظ ہے مال متقوم۔ مال متقوم کا مطلب مال کیا چیز ہے؟ مال۔ فقہ میں، اسلامی شریعت میں مال کس کو کہتے ہیں؟ عام تو مال اس کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف دل مائل ہو، کاش یہ چیز میری ہو، اس کو کہتے ہیں مال۔ ما یمیل الیہ القلب۔ عربی میں اور فقہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کیا چیز ہے جو خریدی اور بیچی اور ذخیرہ کیا جا سکتی ہو، جو بیچی جا سکتی ہو، جو خریدی جا سکتی ہو، اور جو رکھی جا سکتی ہو۔ البتہ پھر بعد میں جدید دور کے اندر کچھ چیزیں آ گئی ہیں، اس کو بھی مال کہا جاتا ہے، جس طرح گڈ ول۔ میں ایک دکان کو 20 سال سے 50 سال سے ایک دکان کو چلا رہا ہوں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ فلان گلی میں فلان نمبر دکان فلان چیز کی ہے، یہ اس کی ایک گڈ ول ہے۔ اب میں اس دکان کو بیچتا ہوں، لیکن اس دکان کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی ایک گڈ ول ہے، میری 20 سال کی محنت اس کی پشت پر ہے، تو اس گڈ ول کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ روپے ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس گاہک ویسے بھی آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگوں کو کہ اس طرح اس کی بھی ایک قیمت ہے اور اس کی بھی وجوہات، میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کو بھی لوگوں نے مال کہا ہے۔ لیکن ایک لفظ آگے ہے، وہ ہے مال متقوم۔ مال متقوم کا مطلب یہ ہے کہ مال تو وہ ہو، لیکن کیا شریعت میں ایک مسلمان کے لیے اس مال سے فائدہ اٹھانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ شراب مال ہے، لیکن ذمہ کے نزدیک مسلمانوں کے ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ شراب بیچے بھی، فروخت بھی کرے اپنے لوگوں کو، اور کھائے بھی پیے بھی، لیکن مسلمان نہیں لے سکتا۔ مسلمان کے نزدیک وہ شراب مال متقوم نے، اگر مسلمان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو اور آپ نے اس کو توڑ کر ضائع کر دیا تو آپ کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ لیکن اگر ذمہ معاہد کسی غیر مسلم ویزے پر آئے ہوئے یا یہاں پہ رہتے ہوئے کوئی غیر مسلم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی شراب کی بوتل ہو اور آپ نے اس کو توڑ دیا تو آپ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ مال ہے، آپ نے اس کا مال ضائع کر دیا۔ مسلمان کے نزدیک وہ مال نہیں ہے۔ تو میں یہ تھوڑی سی بات بتانے والا تھا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اس کی خرید اور وہ مال متقوم نہیں ہے۔ خنزیر مال متقوم نہیں ہے۔ کتا، سور کا گوشت، مردار، خون، ما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس پہ، ما ذبح علی النصب، جو درگاہوں پر ذبح کی ہوئی چیز، یہ مسلمان کے نزدیک مال متقوم نہیں ہے۔ اس کی خرید و فروخت، اس کے اپنے پاس رکھنا، اس کو میراث میں چھوڑنا، اس میں نہ میراث جاری ہوتی ہے، نہ اس کا ہبہ جائز ہے مسلمان کے لیے، نہ اس کی تملیک جائز ہے، نہ مسلمان اس کا مالک ہے، نہ اس کو فروخت کر سکتا ہے، نہ کسی کو عطیہ کر سکتا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کسی غیر مسلم کو شراب کی بوتل عطیہ نہیں کر سکتے، خنزیر کا گوشت عطیہ نہیں کر سکتے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مرغی مردار ہو جائے اور آپ اس مردار مرغی کو اپنے کتے کے لیے لے جاتے ہیں تو ایک حرام کام کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ کیا اپنے گھر میں رکھیں کہ کتے کو ادھر لے آئے، کتے کو ادھر لے آئے، یعنی یہ میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے، مجھے پتہ ہے کیا کیا سوالات آئیں گے، انشاءاللہ ان سوالات کو صاف بھی کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کے بارے میں کتنی سختی کی گئی ہے اور یہ کتنی تفصیلات ہے۔ تو دو باتیں آج
ہم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکل بالباطل کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اکل بالباطل کی دو صورتیں ہیں، بڑی بڑی صورتیں، نیچے صورتیں تو بے شمار ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ مال حاصل کرنا اکل بالباطل ہے، غلط طریقے سے لینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا لین دین حرام قرار دیا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، چونکہ شریعت وہ کورٹ میں جو تھا اس میں بھی اس کا حصہ تھا، جو فیصلہ ہوا 7 8 9 سال سے میں بھی اس کا حصہ ہوں، الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ تو اس میں یہ سوالات وکیلوں کی طرف سے آتے تھے، عقل بالباطل سود کے معاملے میں، فلان قسم کا سود اور فلان قسم کا سود، ذاتی ضرورت کے لیے لیا ہوا سود، اجتماعی ضرورت کے لیے لیا ہوا سود، اضعافاً مضاعفاً، چند در چند سود اور ایک درجہ زیادہ۔ تو یہ سب مختلف قسم کے سوالات ہوتے تھے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں یہ چیز لی ہے، احل اللہ البیع، ایک بات وہ یہ کرتے تھے، بھئی اس کا متبادل کیا ہے؟ اور ہمارے لوگ بھی، میری ان سے ایک بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ متبادل کا لفظ آپ اسلام کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ سود کا متبادل اسلام کیا پیش کرتا ہے۔ بھئی یہ تمہارا سود متبادل چیز ہے، اصل چیز تو اسلام ہے۔ متبادل الٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سود تو اصل ہے، پوری دنیا میں تو اصل چیز سود ہے، اور آپ کہتے ہیں سود کو نہیں مانتے، تو آپ پہلے الٹرنیٹ پیدا کر دیں۔ دیکھیں نا قرآن نے کیسے فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پرانے زمانے میں بیع و خرید و فروخت اور لین دین بھی جو ہوتے تھے، اور سود کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سود پر قدغن لگا دی اور خرید و فروخت اور لین دین کو جائز قرار دیا۔ دونوں باتیں اس زمانے میں تھی۔ آپ کو علم ہے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان تھے اور ابھی پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے، اس زمانے میں بیت اللہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا، آبادی بڑی پرانی بوسیدہ ہو گئی تھی، تو حرم کے جو ذمہ دار تھے، قریش کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی اس بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کر دیں۔ نئے سرے تعمیر کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو چندہ تو نہیں مانگیں گے، تو اپنے علاقے سے، اپنے شہر ہی سے جتنے بھی لوگ ہیں سب پیسے جمع کریں۔ لیکن مکہ کے حرم میں اعلان ہوا کہ بھئی جس نے بے حیائی کے ذریعے پیسہ کمایا، اس زمانے میں بے حیائی سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، جس طرح آج بھی کمائے جاتے ہیں، لونڈیوں سے پیسے کمائے جاتے تھے۔ جس نے لونڈیوں سے پیسے کمائے ہو وہ چندہ نہ دے اس میں، اور جس نے سود کھایا ہو وہ سود والے پیسے بھی اس میں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ فطرت کی بات ہے کہ سود اتنی بری چیز ہے کہ وہ لوگ جو جاہلیت کی بالکل عطا گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کا گھر بناتے ہیں اور آپ اس کو سود کے پیسے نہ لیں۔ اور اسی وجہ سے بیت اللہ کی تعمیر میں جب جتنا پیسہ جمع ہوا، اس پیسے سے پوری بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ حتیم جو آپ نے دیکھا ہے، وہ جو اوپر یہ شام کی طرف والا جو حصہ ہے جس کو حتیم کہتے تھے، جس کی چھوٹی سی دیوار ہے، اور وہ حرم سے پہلے اس کے اندر تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا، اور وہ کیوں باہر رہ گئی؟ ابھی تک وہ باہر ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس حلال کے پیسے نہیں تھے، جو پیسے تھے وہ انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، نجران کے عیسائی جب آئے تھے اور انہوں نے اسلامی حکومت کو تسلیم کیا، مناظرے ہوئے، کیا ہوا، آخر میں بہرحال انہوں نے معاہدہ کیا کہ چلو آپ کی حکومت تسلیم کر لیں گے اور اندرونی خود مختاری ہمیں دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندرونی خود مختاری تمہیں دیتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط یہ ہے کہ آپ سودی معاملات نہیں کریں گے، سودی معاملات نہیں کریں۔ تو سود کے معاملے میں کھلی بات ہے۔ اب یہ سوالات آتے تھے، یہ جو ربا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود اور ربا ایک چیز ہے، تو اگر ربا سود نہیں ہے تو پھر ربا کا مطلب بتائیں، ربا کیا ہے؟ ربا کا مطلب نفس زیادتی ہے، لغت میں تو نفس زیادتی، تو پھر اگر صرف نفس زیادتی حرام ہے تو پھر تو یہ پن میں نے 80 روپے کا لیا ہے، مجھے 80 روپے میں ہی بیچنا ہوگا،
اگر میں 81 روپے میں بیچوں گا تو یہ ربا ہو جائے گا، تو پھر دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص الربا ہے، کوئی خاص اضافہ ہے، جو زمانے جو وقت کے بدلے میں آپ پیسے لیں گے، کسی کو آپ وقت دیں گے اور اس وقت کے مقابلے میں آپ اس سے کوئی اضافہ لیں گے، یہ اضافہ، یہ کھلی چیزیں ہیں، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلان مولوی صاحب نے تو یہ کہا، بھائی مولوی صاحب نے سود کو حرام نہیں کیا تھا، مصر کے فلان علامہ نے کہا ہے کہ یہ جو بینکوں میں جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے۔ تو ہمارا جواب آسان ہے، بھائی مصر کے لوگوں نے سود کو حرام نہیں قرار دیا تھا، وہ اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اللہ نے حرام قرار دیا اور اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی دلیل ہو تو لے آئے۔ مولوی صاحب نے پہلے حرام بھی نہیں قرار دیا تھا اور مولوی صاحب اس کو حلال بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آج کی مجلس میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا تھا کہ ایک وہ باطل طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اس میں انسان کی عقل اور سوچ کام نہیں کر سکتی۔ ایک وہ طریقہ ہے جو ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ اور وہ طریقہ اور وہ طریقہ، یہ 10 طریقے چھوڑ کر باقی جس طریقے سے بھی تم مال حاصل کرو تمہارے لیے جائز ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات اگلے جمعوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور مہلت دی اور قوت اور استعداد دی تو انشاءاللہ العزیز اس کی کچھ تفصیلات آئیں گی، اس لیے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونا چاہیے، لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے کہ جو چیز حرام ہے وہ کیا ہے اور جو چیز فرض ہے اور لازم ہے اور جائز ہے وہ کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاک